حضرت خضر کے نام و نسب کے بارے میں 10 سے زائد اقوال موجود ہیں۔ بعض علماء نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بتایا ہے، چنانچہ ایک قول کے مطابق آپ حضرت آدم کے چوتھے فرزند تھے۔ ابو حاتم کا بیان ہے کہ آپ کا نام خضرون بن قابیل بن آدم ہے۔ بعض دوسرے علماء کے نزدیک آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کی اولاد ہیں، اور آپ نے حضرت ابراہیم کے ساتھ بابل سے ہجرت کی، اور آپ کا نام بلیہ بن ملکان ہے۔ آپ کے نام کے حوالے سے صحیح اور مشہور قول یہ ہے کہ حضرت خضر کا اصلی نام بلیہ بن ملکان بن فالغ بن عامر بن شالغ بن ارفخشت بن سام بن نوح ہے۔ امام نووی کا بیان ہے کہ حضرت خضر کی کنیت ابو العباس ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ مورخین اور صوفیہ نے ان کی یہی کنیت بتائی ہے۔ مورخین کی اکثریت کا خیال ہے کہ خضر سبز رنگ والا ان کا لقب ہے۔ ایک قول میں اس لقب کی وجہ یہ بتائی گئی کہ جہاں قیام کرتے تھے وہاں سرسبز گھاس اگتی تھی، یا وہاں کی خشک گھاس سرسبز ہو جاتی تھی۔ ایک اور قول کے مطابق ان کا نام اس لیے خضر پڑا کہ وہ جہاں نماز پڑھتے ہیں ان کی ارد گرد کی زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ خضر اس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا کہ وہ سوکھی گھاس والی زمین پر بیٹھ گئے تو وہ سرسبز ہو گئی۔ علماء نے ان کے لقب کی یہی وجہ بیان کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو سبز بچھونے پر کپڑا اوڑے ہوئے لیٹے دیکھا تھا۔ تاریخی لحاظ سے حضرت خضر کے زمانے کا تعین کرنا قدر دشوار ہے۔ ایک قول کے مطابق حضرت خضر ایران کے بادشاہ افریدون اور ذوالقرنین کے ہم اثر رہے ہیں۔ ایک دوسرے بیان کے مطابق حضرت خضر حضرت ابراہیم کے ہم اثر بادشاہ ذوالقرنین کے لشکر کے آگے آگے رہتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم کے دور میں وہ پیغمبر نہیں تھے، بلکہ بنی اسرائیل کے بادشاہ ناشیہ بن عموس کے دور میں انہیں پیغمبری عطا ہوئی۔ ناشیہ بن عموس وہی بادشاہ ہیں جو ایرانی بادشاہ بستاسب بن لہراسب کے ہم اثر تھے۔ تاہم یہ رائے محل نظر ہے، کیونکہ مورخین کے بقول ناشیہ بن عموس اور افریدون کے درمیان 1000 سے زائد سال کا فاصلہ ہے۔ جب بھی حضرت خضر علیہ السلام کی تاریخ اور چشمہ آب حیات کا ذکر آتا ہے تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے۔ مورخین اور علماء کی رائے ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بادشاہ ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے، اور اس کے علاوہ ان کے وزیر اور ان کے مقدمے کے سردار بھی تھے۔ ایک روایت کے مطابق ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرق و مغرب کی سلطنت عطا کی تھی۔ ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جس کا نام رفائیل تھا۔ یہ فرشتہ ذوالقرنین سے ملاقات کرنے آتا۔ ایک روز ذوالقرنین نے اس دوران گفتگو سے سوال کیا کہ مجھے آسمانوں میں فرشتوں کی عبادت سے آگاہ کیجیے۔ رفائیل یہ سوال سن کر رو پڑے اور بولے کہ ہماری عبادت کے مقابلے میں تم لوگوں کی عبادت ہی کیا ہے؟ آسمان میں اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ قیام میں رہتے ہیں، کبھی بیٹھتے نہیں۔ ایسے بھی فرشتے ہیں جو ہمیشہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں، کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، اور ایسے بھی فرشتے ہیں جو ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہی نہیں۔ اس پر بھی یہ فرشتے پڑھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی عبادت نہیں کر پائے جیسا کہ آپ کی عبادت کا حق تھا۔ یہ سن کر ذوالقرنین روئے اور رفائیل سے کہا، اے رفائیل، میں چاہتا ہوں کہ میری عمر طویل ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کروں جیسا کہ اس کی بندگی کا حق ہے۔ رفائیل نے کہا، کیا واقعی تم ایسا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ رفائیل نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ایک چشمہ ہے جسے چشمہ حیوان یا چشمہ آب حیات کہتے ہیں، جو اس میں سے ایک گھونٹ پانی پی لے اسے کبھی موت نہیں آ سکتی جب تک وہ خود اللہ تعالیٰ سے موت کی درخواست نہ کرے۔ ذوالقرنین نے رفائیل سے پوچھا، کیا آپ وہ مقام جانتے ہیں؟ تو اس نے صرف اتنا بتایا کہ ہم آسمان میں آپس میں چرچا کرتے رہتے ہیں کہ تاریک مقام ایسا ہے جہاں کسی انسان یا جن کے قدم نہیں پہنچتے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ چشمہ اسی ظلمات میں ہوگا۔ ذوالقرنین نے زمین کے علماء کو جمع کر کے ان سے چشمہ آب حیات کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو چشمہ آب حیات کا علم نہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا، کیا تمہیں اس کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تاریک مقام پیدا کیا ہے؟ ان میں سے ایک عالم نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں ہم سے کیوں سوال کرتے ہیں؟
ذوالقرنین نے اپنا مدعا بیان کیا تو ایک عالم نے کہا میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت میں اس ظلمات یا تاریک مقام کا بیان پڑھا ہے اور یہ مقام سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر ہے۔ ذوالقرنین نے سفر کی تیاری شروع کی، 12 سال تک سفر کرتے رہے اور اس کے بعد تاریک مقام کے کنارے پر پہنچے۔ وہاں دھواں سا اٹھ رہا تھا۔ آپ نے فوج کو جمع کیا اور کہا میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ فوج نے منع کیا۔ ان کے ہمراہ جو علماء تھے انہوں نے بھی انہیں اس ارادے سے باز رکھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، لیکن ذوالقرنین نہ مانے اور 6000 فوجیوں کو منتخب کیا جن کی سواری کے لیے 6000 باکرا گھوڑیاں تیار کی۔ خضر کو 2000 آدمیوں پر مشتمل مقدمے کا سردار بنایا۔ حضرت خضر آگے آگے چل پڑے۔ ذوالقرنین کے چھپانے کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ کیا تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام چلتے چلتے ایک وادی تک پہنچ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ چشمہ اسی وادی میں ہے۔ انہوں نے وادی کے بالائی حصے پر پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو روکا اور خود آگے بڑھ گئے۔ چلتے چلتے وہ پانی کے ایک چشمے کے کنارے پہنچ گئے۔ پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ انہوں نے کپڑے اتارے، پانی پیا، وضو اور غسل کر کے باہر آ گئے اور کپڑے پہن کر چلے آئے۔ جب بادشاہ ذوالقرنین وہاں گیا تو اسے چشمہ نہ ملا۔ یہ روایت حضرت امام جعفر صادق نے اپنے والد سے کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی زندگی کے متعلق ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو ان کی لاش کو دفن کرے اس کی زندگی قیامت تک لمبی ہو۔ لاش اسی طرح رہی یہاں تک کہ حضرت خضر نے اس کے دفن کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لی۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو دفن کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اب کی زندگی عطا کی۔ یہ حوالہ کتاب المومرین کی صفحہ نمبر 1 سے لیا گیا ہے، جبکہ یہی بات البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 326 پر موجود ہے، جبکہ یہی قصہ قصص الانبیاء کی جلد نمبر 2 صفحہ 519 اور 518 پر موجود ہے، جبکہ روح المانی کی صفحہ نمبر 322 پر اس کا ذکر ہے۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیوان سے یا چشمہ آب حیات سے پانی پیا جس سے انہیں طویل زندگی نصیب ہوئی، اور وہ اب تک زندہ ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، جبکہ حج کے موقع پر ہر سال مکہ معظمہ میں موجود ہوتے ہیں اور بعض حاجیوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں، جس کا تذکرہ مختلف حاجیوں نے اپنی رودات میں کیا ہے، جبکہ بعض علماء نے آب حیات کی روایت کو افسانوی داستان کہہ کر رد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آب حیات کا تذکرہ دنیا کی 4 مختلف قوموں میں موجود ہے، جن میں سے ایک یونانی، دوسرے اسرائیلی یعنی یہودی، تیسرے عیسائی اور چوتھے مسلمان۔ ان تمام کتابوں اور ان کے علماء اور ان کے محققین کے ہاں آب حیات کا تذکرہ موجود ہے، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ آب حیات سے پانی پیا اور یوں ان کی زندگی قیامت تک کے لیے لمبی ہو چکی ہے۔